پاکستان میں جو یہ لڑائی ہے یہ قوموں کی لڑائی نہیں ہے، یہ پشتون اور بلوچ کی لڑائی نہیں ہے۔ میں نے اس دن محمود خان صاحب کو اچکزئی صاحب کو بتایا، وہ بار بار کہتا ہے بلوچ ماما بلوچ ماما بلوچ ماما بلوچ ماما۔ میں نے کہا ماشن صاحب مسئلہ ماما نہ دے، مسئلہ چاچا نہ دے، مسئلہ پلار دے۔ شہباز شریف خود کینسر کا مریض ہے، بابا آپ تو مریض ہے کینسر کو، اپنی آخرت کی تیاری کو زور مت کرو۔ زرداری صاحب بھی مریض ہے، اس طرف یہ بھنڈی کاٹا ہے، یہ دونوں مریض ہمارے پاک پہ مسلط ہے، لیکن ایک ہی رات میں 180 روپے فی لیٹر قیمت پیٹرول کی بڑھاتے ہیں۔ ہماری سیاست قید ہے، ہماری میڈیا قید ہے، پورا بلوچستان قید ہے، پورا پاکستان قید ہے، پورا بلوچستان ایک جیل خانہ ہے، پورا قید خانہ ہے۔ ہماری زندگیاں، ہماری جان، ہماری مال، ہماری عزت، ہماری آبرو کوئی محفوظ نہیں ہے۔ اس لیے آج پھر ایک 14 اگست کی دائرہ ضرورت ہے کہ ہم اپنی عدلیہ کو آزاد کریں، اپنے ملک کو آزاد کریں، اپنی سیاست کو آزاد کریں۔ اور بلوچستان، اللہ پاک نے بے شمار دولتوں سے نوازا ہے بلوچستان کو، دنیا بھر کی دولت بلوچستان کے پاس ہے، لیکن جو بلوچستان پہ ڈاکو مسلط ہے، جو بلوچستان میں چور مسلط ہے، جو بلوچستان کا سرمایہ دار سردار نواب مل کے بلوچستان کو لوٹ رہے، پورے بلوچستان کے وسائل کو لوٹ رہے اکٹھے، ان کے خلاف جدوجہد کی ضرورت ہے۔ کی پوری ٹیم کو شاباش دیتا ہوں کہ آج صبح سے یہ کیمپ لگا کر لوگوں کو جماعت اسلامی کی دعوت دے رہے ہیں۔ جماعت اسلامی اس ملک میں اندر پاکستان بننے سے پہلے سن 1941 سے لے کر آج تک ہم جدوجہد کر رہے ہیں، جمہوری انداز میں، یا ظلم و جبر کے خلاف، اس ظالمانہ نظام کے خلاف جو ہمارے پاکستان میں جو ظلم اور جبر کا نظام ہے، اس نظام کے خلاف جماعت اسلامی کے قائدین، جماعت اسلامی کے کارکنان، ہمارے ورکرز دن رات یہ محنت کر رہے ہیں کہ اس نظام کے خلاف جدوجہد کریں، بغاوت کریں۔ پاکستان ابھی اگست کا مہینہ کل سے شروع ہونے والا ہے، پھر یہاں جشن ہوں گے آزادی کے، لیکن ہم انگریز سے تو آزادی حاصل کی، لیکن انگریز کے شاگرد، جو انگریز کے شاگرد تھے، وہ آج تک مسلط ہے۔ وہ قوم جو اپنے پیٹرول کے لیٹر کی قیمت کا تعین خود نہ کر سکے، وہ قوم جو اپنے چیزوں کی قیمت کا تعین خود نہ کر سکے، اور قوم جو ہے کہتی ہے کہ میں آزاد ہوں، وہ آزادی کا جشن مناتے ہیں۔ نظام تعلیم آپ کا اب تک لاٹ نکالے کا ہے برطانیہ، اس وقت کے برطانیہ کا ہے۔ اس سچوں کے ٹیبل پر جو مقدمہ، جو کتاب، موٹی کتاب، وہ 1700 صدی کا ہے، 1800 صدی کا ہے۔ آپ کے عدلیہ کے عدالتوں کے ٹیبل پر، جج کے ٹیبل پر، وہ دیوان ہندوستان، ہند کے دیوان کا کتاب ہے۔ عدالت کے پاس، جج کے پاس 1800 صدی کی کتاب، اس سچوں کے ٹیبل پر 1700 صدی کی کتاب۔ آپ کا نظام تعلیم برطانوی نظام اور آزادی، اور ہمارے سیاست پر انگریز کے شاگرد، انگریز کے غلام، انگریز کے شاگرد، وہ ہم پہ مسلط ہے۔ ہماری عدلیہ مفلوج ہے۔ کبھی ہم ماما کی بات کرتے ہیں، کبھی چاچا کی، مسئلہ پلار کا ہے، نہ ماما کا مسئلہ ہے نہ چاچا کا۔ اس لیے آج یہ جو قوموں کو لڑاتے ہیں، یہ لڑائی کوئی بلوچ اور پشتون کی لڑائی نہیں ہے، یہ بلوچ اور پنجابی کی لڑائی نہیں ہے، یہ ظالم اور مظلوم کی لڑائی ہے۔ یہ جو قاتل، دہشت گرد، ظالم جو ہمارے سیاست پر، ہمارے دفتروں پر، ہماری عدلیہ پر، ہمارے پورے نظام پر جو یہ ظالم قابض ہے، ان کے خلاف بغاوت کی ضرورت ہے۔ تو مہنگائی ہے، ایک طبقے کے کتے بھی دودھ پیتے ہیں، دوسرے طبقے کا غریب وہ کچڑے میں اپنا رشتہ تلاش کرتا ہے۔ ظلم، پاکستان میں ظلم کا نظام ہے۔ شہباز شریف جو ہے ایک رات میں
ہمارے 180 روپے پیٹرول کی قیمت بڑھاتا ہے یہ ظالم درندہ انسان جو اپنے شہباز شریف کے عزرداری کے کتے بھی دودھ پیتے ہیں، درندہ انسان، اور غریبوں پہ ظلم کرتے ہیں، ہمارے پاکستان کے بلوچستان کے عوام پہ زیادتی کرتے ہیں شہباز شریف۔ تو 7 اگست کو انشاءاللہ آپ نعیم الرحمان صاحب نے مہنگائی کے خلاف، اس ظلم کے خلاف، پیٹرول کی قیمتوں کے اضافہ کے خلاف، بے روزگاری کے خلاف، بدامنی کے خلاف ہم 7 اگست کو پورے بلوچستان کی شاہراہوں کو بند کریں گے، پورے بلوچستان کی شاہراہوں کو بند کریں گے، پورے شاہراہوں کو۔ ہمارے بلوچستان میں جب رستوں پہ جاتے ہیں، کوئٹہ سے نکلتے ہیں، آپ کراچی کے لیے جاتے ہیں، کسی طرح بابا پورا بلوچستان آج قتل کا بن چکا ہے، عام لوگ مر رہے ہیں، ہمارے اداروں کے پاس نوجوان ہمارے لاپتہ، کوئی واقعہ ہو جاتا ہے، بھائی جس سے آپ کی لڑائی ہے تم اس کو مارو تو میں مارے، لیکن ہمارے بچے جو آپ کے پاس ہیں تو ان کی مار کے لاشیں کیوں جنگل میں پھیلتے ہو؟ وہ اپنا بدلہ، اپنا غصہ ان نوجوانوں سے نکالتا ہے، وہ اپنا غصہ غریب مزدوروں پہ نکالتا ہے، عام لوگوں پہ غصہ نکل رہا ہے۔ اس ظلم کے خلاف بغاوت کی ضرورت ہے۔ جماعت اسلامی انشاءاللہ بلوچستان میں بھی ہم اسمبلی کے اندر موجود ہے، ہم اسمبلی کے اندر جب بھی ہمیں موقع ملتا ہے ہم ظلم کے خلاف، جبر کے خلاف پورے قوم کو دعوت دیتے ہیں، پورے نوجوانوں کو دعوت دیتے ہیں، عام لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، سیاسی کارکنوں کو دعوت دیتے ہیں کہ ظلم و جبر کے خلاف انشاءاللہ ہم بلوچستان چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ بالکل ابھی اس کے طلال چودھری ہے، وہ وفاقی وزیر ہے، وہ کہہ رہا تھا کہ بلوچستان کے لوگ بلوچستان سے نکل جائیں، ہم زمین نہیں چھوڑیں گے۔ طلال چودھری صاحب آپ انشاءاللہ آپ کو موقع نہیں ملے گا، ہم کسی صورت بلوچستان نہیں چھوڑیں گے، تمہیں بھاگنا پڑے گا بلوچستان سے، ہم کسی صورت بھاگیں گے نہیں۔ بلوچستان میں جتنا بدامنی ہو اسی شاہراہوں میں گھومیں گے، اسی روڈوں میں گھومیں گے، اسی سرزمین میں گھومیں گے، اسی چوکوں میں گھومیں گے، اسی ہر جگہ گھوم کے اپنی جدوجہد کریں گے، لوگوں کو دعوت دیں گے۔ یہ تمہیں کسی چودھری مودری کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، بلوچستان کے لوگ نکل جائیں، ہم اپنی زمین کی حفاظت کے، زمین تو ہماری ہے، یہ سرزمین ہماری ہے، یہ وسائل ہمارے ہیں، یہ پہاڑ اور سمندر ہمارے ہیں، ہم اپنے پہاڑ اور سمندر اور معدنیات اور سرزمین کی دفاع کریں گے انشاءاللہ۔ اور انشاءاللہ میں تمام لوگوں کو دعوت دیتا ہوں، نوجوانوں کو دعوت دیتا ہوں، سیاسی کارکنوں کو دعوت دیتا ہوں، انشاءاللہ بلوچستان میں جو ظلم ہے، پاکستان میں جو ظلم ہے، جو زیادتی ہے، بلوچستان میں یا پاکستان میں کس کی حکومت ہے؟ محسن نقوی رحمۃ اللہ علیہ کی حکومت ہے۔ اور کل محسن نقوی خود کہتا ہے کہ نظام خراب ہے۔ نظام کس کو کہتے ہیں؟ نظام خراب ہے۔ نظام کس نے خراب کیا ہے؟ گدے گاڑی والے نے، ٹماٹر بیچنے والے نے، نظام کو کیا آلو بیچنے والے نے خراب کیا ہے؟ نظام، ملک کا نظام پورا برباد کس نے کیا ہے؟ تم نے، سرمایہ داروں، جاگیرداروں، مراعات یافتہ طبقہ پاکستان پہ مسلط ہے، اور آپ لوگوں نے پاکستان کو تباہ و برباد کسی کمزور غریب نے تو نہیں کیا۔ اس ایلیٹ طبقے کے خلاف انشاءاللہ ہماری جدوجہد ہے۔ میں سب کو دعوت دیتا ہوں کہ جماعت اسلامی کا ممبر بنے، جماعت اسلامی کا کارکن بنے، اس تحریک میں ہمارا ساتھ دیں، جدوجہد میں ہمارا ساتھ دیں۔ میں سلمان گل صاحب، شاہ زمان لیوڑی صاحب اور تمام مسلم ٹیم کو پھر شاباش دیتا ہوں۔ جدوجہد جاری رہے گا، مزاحمت جاری رہے گی، جمہوری مزاحمت جاری رہے گا انشاءاللہ۔ کسی خوف کے ہم شکار نہیں ہوں گے، نوجوانوں کو مایوس نہیں کریں گے۔ ہر حال میں نوجوانوں کو ہم دعوت دیتے ہیں کہ جمہوری جدوجہد کریں، سیاسی جدوجہد کریں گے۔ جمہوری جو ہمیں مارا تھا، مجھے خود گوادر میں مارا تھا، مجھے 302 کا مقدمہ کہا تھا کہ سمجھ رہے تھے ہم پھانسی دیں گے، ہر صورت ہم نے نہیں چھوڑا، جمہوری جدوجہد نہیں چھوڑا، سیاسی جدوجہد نہیں چھوڑا، سیاسی مزاحمت نہیں چھوڑا، جمہوری جدوجہد نہیں چھوڑا۔ مجھے خود کہا تھا پہاڑ چلے جاؤ، اس لیے کہا تھا کہ شاید میرے پہاڑ جائیں گے، پھر بمباری کریں گے، پھر میڈیا میں دے دیں گے ہمیں دہشت گرد مار دیا۔ میں جمہوری جدوجہد کروں گا، اسمبلی کے اندر ان کے کلائی مروڑیں گے، دفتروں میں ان کے کلائی مروڑیں گے، دفتروں میں اس کا گریبان ظالموں کو پکڑیں گے، اسمبلی میں ظالموں کا گریبان پکڑیں گے، اسمبلی میں ظالم کو ظالم کہیں گے، ورنہ پہاڑ دے جائیں گے، بمباری کر کے ہمیں مار دیں گے، ہمیں دہشت گرد قرار دیں گے۔ اس لیے جمہوری جدوجہد کے ذریعے ظالموں کا، دہشت گردوں، چوروں، ڈاکو کا جمہوری انداز میں، سیاسی انداز میں کٹر راستہ ہے، لوڑا لنگڑا جمہوریت ہے،
سیاست آزاد نہیں ہے، لیکن اس سیاست کو آزاد کرنے کے لیے سیاسی کارکن، لوگ، عوام، نوجوان، ہم سب مل کے انشاءاللہ سیاسی آزادی کے لیے، جمہوری آزادی کے لیے، جمہوریت کے لیے، اس ملک کو فلاح کے لیے، اپنے معدنیات، اپنے وسائل کے لیے، اپنے حق ملکیت کے لیے، اپنے سائل اور وسائل کے لیے، اپنے بلوچستان میں جو ہمارے حقوق ہیں اس کے لیے ہم انشاءاللہ سب مل کے جدوجہد کریں گے۔